جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبلون فی اموالکم وانفسکم، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہارا ضرور امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، فی اموالکم تمہارے اموال کے معاملے میں، وانفسکم اور جانوں کے معاملے میں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرکین سے، اذًا کثیرا بہت ساری تکلیف دہ باتیں، بہت ساری تکلیف دہ باتیں، وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم نے صبر سے کام لیا، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہ بہت ہمت والا کام ہے، یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ یا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ یہ مقصودی کاموں میں سے ہے، یہ مقصودی کاموں میں سے ہے۔ جی دیکھیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے میثاقہ ایک پختہ عہد لیا، الذین اوتوا الکتاب کن سے؟ اہل کتاب سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم ضرور اپنی اس کتاب کی باتوں کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ اور اسے چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ انہوں نے اس معاہدے کو، اس عہد کو کیا کیا؟ پس پشت پھینک دیا، پس پشت ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کی، اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کی، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ بہت بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی ہے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی تھی، اور تسلی یہ تھی کہ اہل کتاب کی ایذاء رسانیوں کے خلاف یہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی کتاب کی تکذیب کرتے ہیں، نبوت رسالت کی تکذیب کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، ایسا نہیں کہ یہ معاملہ صرف آپ ہی سے ہو رہا ہے، بلکہ فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان کا طریقہ یہی رہا ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ انہوں نے ایسے کیا، اور بلکہ پیغمبروں کو تو انہوں نے بہت سی تکلیفیں اس کے علاوہ بھی دی ہیں، جسمانی بہت سی تکلیفیں پہنچائی ہیں، بلکہ بعض پیغمبروں کو تو انہوں نے شہید بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، اس سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ گزشتہ آیات میں تسلی دی کہ یہ جو تکذیب آپ کی کر رہے ہیں، آپ اس سے قطع نظر اپنا تبلیغ دین کا کام پوری جاں فشانی سے کرتے چلے جائیں۔ جو آپ کا مقصد آمد ہے، جو آپ کو جس وجہ سے بھیجا گیا ہے، جو عظیم مقصد آپ کے سپرد ہے، وہ ہے اسلام کی نشر و اشاعت، ترویج دین اور غلبہ اسلام، وہ آپ کرتے چلے جائیں۔ ان کی باتوں سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، ان کی ہر سازش ان کی طرف پلٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مدینہ کے خود یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلایا اور پھر دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرانے کی کوشش کی، حضور کو جو ہے وہ شہید کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اسی طرح جو ہے وہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے اندر زہر ملا کر دینے کی کوشش کی گئی،
تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. تو انہوں نے کوئی بھی جو ہے وہ حربہ اور کوئی بھی موقع انہوں نے جانے نہیں دیا. تو بہرحال معزز سامعین، اب اللہ تعالیٰ ان آیات طیبات میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بضرور تمہارے اموال اور تمہاری جانوں کے معاملے میں تمہاری آزمائش فرمائیں گے. یہ جو لام ہے شروع میں نا، لَتُبْلَوُنَّ کے شروع میں لام، یہ لام تاکید کا ہے. اسی طرح جو آخر میں نون ہے، جس نون کے اوپر شد ہے، اس کا معنی بھی تاکید والا ہے. اب دو تاکیدیں ایک لفظ میں آ رہی ہیں. ایک ہی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے دو تاکیدوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، تمہیں ضرور امتحان میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. اور یہ امتحان کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ایمان والے یہ ممتاز ہو جائیں، ایمان والے ممتاز ہو جائیں، ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے، ان کے درجات کے اندر جو ہے وہ ترقی ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتے ہیں. اور معزز سامعین، قرآن حکیم میں کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو، اسی آزمائش کو مختلف پیرایوں میں بیان فرمایا ہے. کہیں پہ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں ہر شر اور خیر کے ذریعے سے آزمائیں گے. نیکی کے ساتھ بھی، اچھی صحت دے کر، مال کی فراوانی فراخی دے کر، اور اسی طرح صحت تندرستی دے کر، اچھا جو ہے وہ گھرانہ دے کر، ٹھیک ہے نا جی، اچھا کاروبار دے کر، اچھی تجارت اور زراعت دے کر. تو خیر کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا اور پھر شر کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، یعنی انہی چیزوں میں نقصان دے کر، انہی چیزوں کے ذریعے سے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں جو ہے وہ شر کے ذریعے سے آزمایا تو ہم نے صبر سے کام لیا. ہمیں بدر میں آزمایا گیا، ہمیں احد میں آزمایا گیا، خندق میں آزمایا گیا، تبوک میں آزمایا گیا، فتح مکہ اور حدیبیہ کے مقام پہ آزمایا گیا، خیبر میں آزمایا گیا، اور اسی طرح جتنے غزوات، جتنی پریشانیاں ہمیں آزمایا گیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صبر سے کام لیا اور کامیاب ہوئے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر کے ذریعے سے، اچھے دنوں کے ذریعے سے آزمایا تو پھر ہم سے صبر نہ ہو سکا. تو یہ ان کے تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. حالانکہ ہمارا تو ایمان اور یقین یہ ہے کہ ان جیسے کامیاب لوگ تو دنیا میں آئے ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو نیکی کے معاملے میں پست تصور کیا کرتے تھے کہ جب اللہ نے خیر کے ذریعے سے ہمیں آزمایا تو پھر ہم جو ہے وہ صبر نہیں کر سکے، بلکہ تعیش کے شکار ہو گئے. تو آج امت مسلمہ دراصل جو ہے وہ اس تعیش کا شکار ہوئی ہے. صحابہ کسی تعیش کے شکار نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنی آخرت کی فکر لاحق رہتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ ریشم کا ایک اعلیٰ ترین اس کی قسم تھی کتان، اس کی سے وہ اپنا ناک صاف کرنے لگے. ٹھیک ہے، ناک صاف کرنے لگے تو وہ سامنے آگے اسی سے ناک صاف کرنے لگے. تو جب ناک صاف کرنے لگے تو بہرحال اس ناک صاف کرنے لگے تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ ابو ہریرہ کو بھوک کی وجہ سے غشی کے دورے پڑا کرتے تھے، اور لوگ میری گردن پر جو ہے وہ پاؤں رکھ کر جو ہے وہ یہ مرگی کا دورہ سمجھ کر علاج کیا کرتے تھے کہ اس دور میں یہ علاج ہے. حالانکہ مجھے مرگی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، وہ بھوک کی کیفیت اور بھوک کی حالت کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا. اور آج ابو ہریرہ جو ہے وہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے. بات سمجھے نا جی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ ایک عجیب زاہدانہ زندگی گزاری ہے. ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ زہد کیا ہے، زاہد کی زندگی کیسے ہوتی ہے، دنیا سے بے اعتنائی کیسے برتی جاتی ہے، دنیا کی حقارت کو دل کے اندر کیسے بٹھایا جاتا ہے، اور آخرت کی محبت کیا چیز ہے. تو بہرحال معزز سامعین،
اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقع پہ دوسرے پارے کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوف کے ذریعے سے، تمہیں بھوک کے ذریعے سے، تمہارے مالوں جانوں اور جو ہے وہ ثمرات پھلوں میں کمی کے ذریعے سے تمہیں ضرور آزمائے گا، اور پھر فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور یہ خوشخبری کس چیز کی ہے؟ اللہ کی اعانت کی، اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے، یہ اجر و ثواب کی خوشخبری ہے، یہ جنت کی خوشخبری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری ہے کہ اللہ نے جب اپنے بندے کی آزمائش کی تو بندہ اس آزمائش پہ پورا اتر آیا ہے۔ جب بچہ اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتا ہے تو استاد کا جو ہے وہ قد کتنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک والد اگر اپنی اولاد کی کامیابی کو دیکھے تو اس کا سر فخر سے کیا ہو جاتا ہے؟ بلند ہو جاتا ہے۔ حالانکہ امتحان وہ اس وجہ سے نہیں لیتے کہ ہمارے بچے ذلیل و خوار ہوں، ہمارے بچے پریشانی کا شکار ہوں، لیکن بہرحال طلباء کو محنت تو کرنی پڑتی ہے، وہ دن رات ایک کر کے جو ہے وہ محنت کر کے کامیابی جب حاصل کرتے ہیں تو بچہ بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے والدین اور اساتذہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ معزز سامعین دن اور رات محنت کرنے کا موقع ہے، یہ دن اور رات جو ہے وہ محنت سے اپنا مقام، اپنا رتبہ اور کامیابی حاصل کرنے کا اللہ نے موقع دے رکھا ہے، اور جب انسان اس میں کامیاب ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے معزز سامعین ایسی خوشی ہوگی جو دائمی خوشی ہوگی، اور اس جیسی خوشی اور اس جیسی کامیابی دنیا کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اتنی خوشی انسان کو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو خوش ہوتا دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہو رہا ہوگا کہ میرے امتی نے گویا کہ میری عزت، میرے وقار کا خیال رکھا ہے، اور آج جو ہے وہ مجھے پشیمان نہیں ہونے دیا۔ اور جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر چل رہی ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ کر چل رہی ہے، تو حضور کل قیامت کے دن اس دن فرمائیں گے کہ یہ جو اب امت ہونے کا انکار کر دیا جائے گا بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تو قرآن پاک کے بارے میں کہیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے پیغمبر کہیں گے یا ربی ان قومی، یہ میری قوم ہے جس قوم نے تیرے کلام کو چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال رکھا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جن سے ساری امیدیں وابستہ ہیں، اگر وہی اس طرح جو ہے وہ اس کا اظہار کر دیں گے اور جو ہے وہ امت کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے، اور بجائے اس کے کہ شفاعت ہو، اللہ سے شکوہ اور شکایت ہو جو ہے وہ کر دیں گے، تو پھر تباہی بربادی میں کوئی تردد رہ جاتا ہے بھائی۔ اس لیے معزز سامعین جو ہے وہ ہمیں دین کو سیکھنا ہے، ان آیات کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، افہام و تفہیم اور بصیرت کے بعد ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ تمہیں ضرور بھی ضرور، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یبتل الرجل علی قدر دینہ، کہ ہر آدمی کو اس کی دینی منزلت اور دینی رتبے کے مطابق اللہ اس کو آزماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے دیندار ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں بھی اسی طرح کی آتی ہیں بڑی بڑی بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اس لیے کہ انبیاء کا دین وہ سب سے مکمل اور کامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا حبیب بنایا، اپنے ساتھ خاص تعلق نصیب فرمایا، ان تمام انبیاء کے واقعات قرآن حکیم میں موجود ہیں، اور ہر نبی کی آزمائش اور امتحان اتنا کڑا اور سخت کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی آزمائشوں سے ان کو جو ہے وہ گزارا، ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور چاروں کتنے بڑے بڑے امتحان ہیں کہ آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، سامنے آگ نظر آ رہی ہے، اور پورا جو علاقہ ہے، پورا خاندان، پورا شہر کا شہر وہ ان کی مخالفت میں ہے، کوئی ایک آواز بھی ان کے حق میں اٹھنے والی نہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ، اللہ پہ توکل، اللہ کی محبت دل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کے اندر کیا کر دیا؟ ان کی حفاظت کا بندوبست فرما دیا۔ اور پھر دیکھیں کہ
پھر ہجرت پہ بھی مجبور کر دیا گیا، یہاں سے جو ہے وہ فلسطین گئے، عراق گئے، مصر سے ہوتے ہوئے دوبارہ سعودیہ میں جو ہے وہ حجاز میں واپس آئے، تو یہ ان کا آنا جانا بھی پھر لگا رہا۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک بالکل نومولود بچہ ہے اور ایک جو ہے وہ اس کی والدہ ہے، ان کی اہلیاں ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پہاڑوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، بیابان، اور جو ہے وہاں پہ ایک انسان اور کوئی جو ہے وہ جانور بھی نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا حکم تھا، تو اس حکم میں دیکھیں کہ یہاں پہ ان کو چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، کوئی کھانے کو بھی نہیں ہے، کوئی پینے کو بھی نہیں ہے، کوئی حفاظت کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کیا ہے کہ جب یہی نومولود تھوڑا بڑا ہوا، اب اللہ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو، اب وہ بھی پورا زور لگا کے ذبح کیا جا رہا ہے بھائی، دیکھیں نا جی۔ اب دیکھیں آزمائشیں کتنی بڑی بڑی ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، کہ میرے خلیل نے تمام آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی ہے، ان کو جو ہے وہ پورا کر دکھایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ان کو پورا کر دکھایا، اور جب پورا کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ہمیشہ کے لیے دوست بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ جو ہے وہ طائف کے اندر ماریں پڑ رہی ہیں، ادھر جو ہے وہ مکہ کے اندر ماریں پڑ رہی ہیں، خون آلود ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ دو دو بیٹیوں کو ایک ایک مجلس میں بلا وجہ طلاقیں ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا جی۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک قید کر دیا جاتا ہے، اور ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، کوئی کھانے کی چیز اندر آنے نہیں دی جا رہی، ان کو کوئی باہر ان کو جو ہے وہ جانے نہیں دیا جا رہا، 3 سال تک اسی میں رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جو ہے وہ قتل کرنے کی کوششیں ہیں، نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دی گئی، تو کتنے کٹھن اور سخت حالات آئے، اور پھر جب ان حالات سے کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا حبیب بنا لیا، بات سمجھے نا جی۔ تو گویا کہ جب کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ آزمائش دراصل انسان کو کامیاب کرنے کے لیے، انسان کی پروان کو بلند کرنے کے لیے، وہ ایک شعر ہے نا اقبال کا کہ بادی تن سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو انسان کی جو ہے وہ پرواز کو اور بھی زیادہ تیز اور اونچا کرنے کے لیے بہرحال یہ آتی ہے۔ تو کہا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور مالوں میں اور جانوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، یہ آزمائش بہرحال آئے گی۔ تو فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ جو اہل کتاب ہیں ان سے ضرور آپ سنیں گے، ان سے بھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی، اذًا کثیرا، بہت سی تکلیف دہ باتیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ مجنوں اور دیوانہ کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہر طرح کے نازیبہ کلمات، حتیٰ کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک دامن عورت پر بھی تہمت کی جو ہے وہ نوبت آئی ہے۔ اور کعب بن اشرف جو یہودی تھا، بہت بڑا یہ شاعر بھی تھا، یہودیوں کا بہت بڑا تاجر بھی تھا، ان کا سردار بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ہجو کے اشعار کہا کرتا تھا، اور پھر اپنے رفقا کو کہا کرتا تھا کہ آپ جو ہے وہ عمومی طور پہ بلند آواز سے ان اشعار کو پڑھا کریں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو پاک دامن اور باعزت خواتین تھیں، ان کی طرف نسبت کر کے اپنی جو ہے وہ عشق و محبت کے دعوے کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اتنی تکلیف دہ باتیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مشرکین مکہ، ان کی باتیں دیکھ لی جائیں، اور پھر اس دور سے لے کر، یہ صرف اس دور تک چیزیں محدود نہیں ہیں، آج تک کا جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اس کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ امیر شکیب ارسلان، یہ ترکی کے ایک بہت بڑے جو ہے وہ نڈر اور جرنیل، مصنف اور مجاہد گزرے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو جنگ عظیم اول تھی تو اس وقت جو ہے وہ ترکی کے جو ہسپتال تھے وہ ان کی زیر نگرانی تھے، اور طرابلس کی جنگ کے اندر انہوں نے بنفس نفیس خود جو ہے وہ مجاہد بن کر حصہ لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایک کتاب لکھی گئی، یہ غالباً جو ہے وہ کسی امریکی انگریز نے لکھی تھی،
دی نیو ورلڈ آف اسلام کے نام سے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کتاب کا ایک مصری عالم نے عربی کے اندر ترجمہ کیا اور پھر اس پہ کے اوپر مقدمہ لکھنے کے لیے امیر شکیب ارسلان کے پاس اس کتاب کو بھیجا. اس کتاب کے اندر جو ہے وہ دی نیو ورلڈ آف اسلام کے نام سے جو کتاب تھی، اس کے اندر بہت سی چیزیں بے بنیاد وہ داخل کر دی گئی تھی، ایسی چیزیں اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں جن کا کہ حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا. اب اس کتاب پر جو انہوں نے مقدمہ لکھا، عموماً کیا ہوتا ہے مقدمہ چند سطروں کا ہوتا ہے یا چند صفحوں کا ہو جاتا ہے. اب جو کتاب تھی وہ ایک جلد میں تھی، جو مقدمہ لکھا وہ 3 جلدوں میں لکھا. آپ اندازہ لگائیے، 3 جلدوں میں مقدمہ لکھا اور اس کتاب کے انہوں نے بخیہ ادھیڑ دیے. ایک ایک چیز کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جو غلط تھی اس کو دلیل کے ساتھ غلط ثابت کیا ہے. اور پھر وہیں پہ یہ لکھتے ہیں امیر شکیب ارسلان کہ اس وقت یورپ میں چھوٹی بڑی 6 لاکھ ایسی کتب وجود میں آ چکی ہیں، لکھی جا چکی ہیں، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا قرآن یا دین کے خلاف یا ان کی گستاخی اور شان میں اہانت کے اندر لکھی گئی ہیں. 6 لاکھ کتابیں، آپ اندازہ لگائیے. اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی ڈنمارک کے اندر جو ہے وہ کوئی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، اور جو حکومتیں ہوتی ہیں وہاں کی وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہوتی ہیں، ان کو حفاظت دے رہی ہوتی ہیں، سیکورٹی دے رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے بتا دیا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ تم اہل کتاب کی طرف سے بھی ضرور جو ہے وہ سنو گے، وَمِنَ الَّذِينَ اشرکوا، اور مشرکین کی طرف سے ضرور سنو گے، اذًا کثیرا، بہت سی تکلیف دہ باتیں. اچھا، اب جب تکلیف دہ باتیں سامنے آئیں گی تو اب اس کا جو ہے وہ اس کا رد عمل کیا دینا ہے، اللہ نے وہ بھی بتا دیا. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، تم نے ان پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. وَتَتَّقُوا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، یہ بہت حوصلے والوں کا کام ہے. فرمایا یہ اولو العزم لوگوں کا معاملہ ہے کہ یہ مقصودی کاموں میں سے ایک ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے ایک پختہ عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ اس کتاب میں ہم نے جو احکام بیان کیے ہیں آپ ضرور بھی ضرور لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَ، اور ان احکام کو چھپاؤ گے نہیں. لیکن فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، تھوڑے سے روپے پیسے، تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں ان تمام چیزوں کو، معاہدوں کو، اللہ سے کیے گئے میثاق کو پس پشت ڈال دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے بہت سے بھائی جو ہے وہ ملا ملیں گے ہیں جو 5,000 روپے کی خاطر نکاح پہ نکاح پڑھا دیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کے معاملات. اب یہ دیکھیں معزز سامعین، ایک بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، یہ جو طلاقی یہ عدالتی خلا ہوتا ہے نا، عدالتی خلا ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے آج کل ہے، اس میں عموماً جو ہے وہ شوہر کو علم ہی نہیں ہوتا، شوہر کو عموماً علم ہی نہیں ہوتا، اور بسا اوقات جان بوجھ کے اسے لا علم رکھا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ پیروی نہ کرے، فیصلہ جلدی آ سکے، یک طرفہ فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. ایسا خلا جس میں شوہر کو علم نہ ہو یا جس میں شوہر کی رضامندی نہ ہو، شوہر کے اس خلا نامہ پر دستخط نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے طلاق کی. وہ عورت بدستور اس شوہر کے نکاح میں رہتی ہے. اب ایسی اگر خلا کے ذریعے سے طلاق ہوئی ہے جو عدالتی خلا ہے، تو اس عورت کا نکاح دوسرے سے کیسے جائز ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں پڑھایا جا رہا ہے بھائی. تو وہ ساری زندگی جو ہے وہ زنا کی صورت میں گزرتی ہے، بچے ولد و زنا ہوتے ہیں بھائی. بات سمجھے نا جی. تو اس لیے جو ہے وہ ہر دور میں ایسے لوگ ملتے ہیں اور ہر مذہب میں ایسے مل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے متنبع فرما دیا کہ یہ انہوں نے تھوڑی سی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ احکام کو چھپایا ہے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں بہت ہی بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی ہے. یعنی اللہ کی کتاب کے بدلے میں جو دنیا کو لے رہے ہیں تو یہ بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں.